بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں میں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اس ویڈیو میں ہم اللہ پاک کو منانے کے طریقے کے بارے میں بات کریں گے۔ ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے منایا جائے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کیسے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہ معاف فرما دے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کو منانے کے ہمیں بہت سے طریقے بتائے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماں باپ دعا مانگیں گے اولاد کے لیے تو وہ اللہ پاک بہت رحیم ہے، وہ مان جائے گا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مسافر دعا مانگے گا تو اللہ مان جائے گا۔ فرمایا میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیمار دعا مانگے گا تو اللہ پاک مان جائے گا۔ اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے ضعیف تمہارے لیے دعا مانگیں گے تو وہ مان جائے گا۔ اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم فرض ادا کر کے دعا مانگو گے تو اللہ پاک مان جائے گا۔ اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم پچھلی راتوں کو اٹھ کے تم اس کے حضور عرض کرو گے تو وہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا، تو وہ مان جائے گا۔ اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دن بتائے، فرمایا کہ جمعے والے دن مانگنا وہ مان جائے گا، شب قدر کو مانگنا وہ مان جائے گا، شب برات میں دعائیں کرنا وہ مان جائے گا، رمضان کی راتوں میں مانگنا وہ مان جائے گا، قرآن پاک کے ختم ہونے کے موقع پر دعا مانگنا وہ مان جائے گا۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر طرح کے طریقے بتائے۔ اب اہم بات یہ ہے کہ ہم نے تو مانگنا تھا، اس کی بارگاہ میں ہم نے تو حاضر ہونا تھا، ہم نے تو جانا تھا اپنے رب سے، ہم نے تو اپنے رب سے معافی مانگنی تھی، ہم نے تو اپنے رب سے مانگنا تھا۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ مومن متقی ہوتا ہے، مومن پرہیزگار ہوتا ہے، اس نے کچھ نیکیاں بھی کی ہوتی ہیں، جس طرح اسے اپنے گناہوں کا پتہ ہوتا ہے، اس طرح اسے پتہ ہوتا ہے کہ فلاں کام میں نے فقط اللہ ہی کے رضا کے لیے کیا ہوا ہے اور وہ میرا اور میرے رب کا راز ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بڑے الجھ جاؤ، جب تم بڑی آزمائش میں آ جاؤ، جب تم سمجھ لو کہ بڑی تکلیف میں آیا ہوں، تو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اور طریقہ بتایا اور ہمیں مانگنے کا ایک اور طریقہ بتایا کہ وہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ سفر کر رہے تھے۔ یہ آپ اندازہ فرمائیے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور ذرا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھانے کا انداز کہ ایک یہ رنگ بھی ہے، اللہ کو منانے کا ایک یہ انداز بھی ہے، اس کی بارگاہ میں گزارش کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا اگرچہ اپنی نیکیوں کو چھپانا چاہیے، نیکیاں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں وہ قیمتی ہوتی ہیں، وہ قیمتی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں نے چھپا کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگ سفر کر رہے تھے، راستے میں طوفان آ گیا، تیز بارش شروع ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ تینوں بارش سے بچنے کے لیے غار میں چھپ گئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پرانے زمانے میں غاریں ہوتی تھیں اور لوگ جب لمبے سفر کرتے تھے تو پتھروں اور پہاڑوں کے بیچ میں سے سفر کرتے تھے، اور وہ غار کے اندر چلے گئے کیونکہ طوفان اب اتنا تیز اور اس مضبوطی کے ساتھ وہ پتھر لگا اور اتنا صحیح سے فٹ ہوا کہ اندر روشنی آنا بھی ختم ہو گئی۔ اب 3 لوگ ہیں، تھوڑی دیر تو وہ پریشان ہو گئے کہ شاید اب کوئی بچ نہیں سکیں گے ہم، شاید چاروں جانب اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور اندھیرا ہی رہے گا، شاید یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ وہ پہلے تو پریشان ہو گئے، پھر کہنے لگے یار اس طرح کرو کہ اگر زندگی میں کوئی نیکی کی ہے تو ذرا اس نیکی کو یاد کرو اور یاد کر کے اس مالک کے حضور عرض کرو کہ وہ کریم ہے، کوئی کہو شاید مان جائے تو کام بن جائے، عرض تو کرو۔ ان میں سے ایک یہ آپ یہ اندازہ فرمائیے کہ یہ قصہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے والے رسول سنا رہے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بیان فرمایا ہے، یہ وہ کہانی ہے جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سنائی۔
ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی یہ داستان محبت. حضرت کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ان میں سے ایک نے ہاتھ اٹھایا اور یہ انداز کیا چھیڑا. عرض کی کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے بکریاں رکھی ہیں, میں مزدور ہوں, غریب ہوں, اور مالک تو یہ بھی جانتا ہے کہ میرے بیوی بچے ہیں. میں جب بھی گھر لوٹتا ہوں تو دودھ پہلے اپنے بیوی یا بچوں کو نہیں دیتا, بوڑھے ماں باپ کو پہلے دیتا ہوں. اے اللہ میں ان کے ساتھ ہمیشہ کرم کے بازو کھول کر معاملہ فرمایا ہے. وہ غار میں تنہا بیٹھے ہیں اور اپنے مالک کو منا رہے ہیں. عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ تجھے یاد ہے نا کہ ایک رات جب میں بڑی دیر سے گھر لوٹا تھا, لکڑیاں کاٹ کر درخت تلاش کر کے مجھے دیر ہو گئی تھی اور دیر سے لوٹا تھا. نیت یہ کر رکھی تھی کہ دودھ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاؤں گا. مالک جب میں لوٹا تو بوڑھے ماں باپ تھک ہار کر سو گئے تھے. میری بیوی نے مجھے کہا کہ بچوں کو پلا دو, وہ سو گئے ہیں. میں نے کہا نہیں, میرے ذمہ ہے کہ میں ان بوڑھے ماں باپ کا دل ٹھنڈا کرنا ہے اور ان سے پیار کرنا ہے. اے اللہ میری بیوی مانگتی رہی, بچے طلب کرتے رہے, میری ٹانگوں کے گرد گھومتے رہے, بار بار مانگتے رہے, لیکن میں نے انہیں نہیں دیا. اے مالک فجر ہو گئی, آفتاب طلوع ہونے کا وقت آ گیا. فرمایا میں نے ماں باپ کے بیدار ہونے کا انتظار کیا. اے اللہ وہ جب اٹھے ان کی آنکھوں میں جو میرے لیے دعا تھی, ان کے سینوں میں جو میرے لیے کرم تھا, اگر تیری بارگاہ میں وہ نیکی قبول ہے تو مالک رحم فرما, ہمیں اس مشکل سے آسانی عطا فرما. ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے کی دعا مکمل ہوئی. جیسے ہی دعا مکمل ہوئی پتھر تھوڑا سا سرک گیا اور اتنا سرک گیا کہ آسمان نظر آنے لگا. سبحان اللہ. اس آدمی نے جس طرح اپنے ماں باپ کو منایا ہے, ان سے پیار کیا ہے, اور یہی بات وسیلہ بن جائے گی رب کے ماننے کا. پھر یہ وسیلہ بنے گی, اللہ اس سے مان جائے گا. پھر حکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے لگے. دوسرا بولا اور عرض کرنے لگا اے اللہ تو جانتا ہے مجھے اپنے چچا کی بیٹی بہانے لگی تھی اور میں اس کی طرف رغبت کرنے لگا تھا, اور میں نے جب اس سے جا کے ارادہ کیا میں تیرا طلبگار ہوں, تو اس نے مجھے کہا پہلے 100 دینار لاؤ. تو اللہ میں نے مشقت کر کے دینار جمع کیے, اور جب میں پوری طرح اس کے پر حاوی ہو گیا, وہ میرے قبضے میں آ گئی, میں نے گناہ کا ارادہ کر لیا. تو اس عورت کے منہ سے ایک جملہ نکلا کہ اللہ سے ڈر. اے مالک وہ میرے قبضے میں تھی, اے اللہ میں گناہ پر قادر تھا, میں چاہتا تو گناہ کر لیتا, لیکن جب اس نے کہا اللہ سے ڈر, اے مالک وہ میرے قبضے میں تھی, اے اللہ میں گناہ پر قادر تھا, میں چاہتا تو گناہ کر لیتا, لیکن جب اس نے تیرا نام لے کر کہا کہ اللہ سے ڈر, تو اللہ میں ڈر گیا, میں نے اسے چھوڑ کے آ گیا. اگر تجھے یہ میری بات پسند ہے تو پھر نکال دے اس مشکل سے, پھر کر دینا کرم. اے اللہ میری بھی تو چڑھتی جوانی تھی نا, میں بھی تو سب کچھ کر سکتا تھا تیرے لیے, تیری رضا کی خاطر. میں لذت گناہ سے باز رہا, اے اللہ تو معاف فرما دے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی دعا مکمل ہوئی تھی کہ پتھر تھوڑا اور سرک گیا. پھر تیسرا بولا, اس نے بول کے کہا اے اللہ میں ایک مزدور کو, ایک غریب کو میں نے کام پر رکھا ہوا تھا, تیرا اور میرا راز ہے. اے اللہ وہ مزدور, وہ دہاڑی دار میرے پاس کام پر لگا تھا, کچھ چاول میں نے اس کی اجرت مقرر کر رکھی تھی, جب وہ یہ کام مکمل کر دے گا میں تجھے دوں گا. جب اس مزدور کی اجرت لینے کا وقت آیا وہ ناراض ہو کر چلا گیا. میں نے اسے ڈھونڈتا رہا, میں نے اسے بہت ڈھونڈا, وہ مجھے نہیں ملا. میں نے اس کے چاولوں کی قیمت کا کاروبار میں لگا دی, اس کا تھوڑا سا سرمایہ پر میں نے کھایا نہیں, پھر بھی وہ میں نے تیرے ڈر کی وجہ سے نہیں کھایا. میں نے اس کا یہ سرمایہ کاروبار میں لگا دیا, میں اس سے کاروبار کرنے لگا. کاروبار اتنا بڑا کہ بہت سی گائیں اور ان کے چرواہے تیار ہو گئے. وہ سالوں کے بعد لوٹا اور کہنے لگا میرا مال. تو میں نے اسے کہا وہ ساری گائیں تیری ہیں, وہ چرواہا تیرا ہے, یہ سارا کچھ تیرا ہے. وہ کہنے لگا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے, یہ سب مال, یہ میں غریب کہاں, یہ سب مال کہاں, اتنی بڑی گائیں کہاں, مذاق کرتا ہے. تو میں نے کہا مذاق نہیں, میں نے رب سے ڈر کے تیرے مال کی حفاظت کی اور یہ سب تیرا ہے. اللہ میں بھی کھا سکتا تھا, پر تجھ سے ڈر کر میں نے وہ سارا محفوظ رکھا اور اپنے مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا بلکہ اسے لٹایا. اے اللہ میں تجھ سے ڈر گیا تھا, اللہ میں نے تجھ سے ڈر کر وہ سارا محفوظ رکھا. اے اللہ اگر تجھے میری یہ ادا پسند آئی تم ہمیں اس مشکل سے نکال, آج مان جا, آج راضی ہو جا. اس کی بات مکمل ہوئی تھی کہ وہ پتھر لڑکھا اور ان کا راستہ بن گیا.
सुबहान अल्लाह। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तुम्हारी नेकियां जो छुपी हुई हैं, वो नेकियां जो तुमने खालिस अल्लाह ही की रज़ा के लिए की हैं, उन नेकियों और अमाल का वसीला भी तुम्हारे रब के मानने का ज़रिया बन जाएगा। उसको मनाया जाए, उसके हुज़ूर हाज़िरी दी जाए, उसे बख्शिश का सवाल किया जाए तो वो मान जाता है। एक और बात जो अल्लाह के रसूल ने बताई कि जब इंसान बहुत ज़्यादा आजिज़ी करता है फिर भी अल्लाह मान जाता है। कुरान पाक में अल्लाह पाक का फरमान है कि तर्जुमा, जो मेरे